الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، جنت البقیع مدینہ منورہ کا وہ قبرستان ہے جہاں پر اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین اور صالحین مدفون ہیں۔ اسلام میں اس جگہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ شاید ہی اس دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہ ہو جس کے دل کی یہ خواہش نہ ہو کہ وہ مرنے کے بعد جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ہجرت مدینہ کے وقت جنت البقیع ایک خالی میدان تھا جہاں پر صرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں موجود تھی۔ بعد میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اس کو قبرستان میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو اس قبرستان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں اور ان کے شہزادے مدفون ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں 10,000 اصحاب کی قبریں بھی موجود ہیں، لہٰذا اس قبرستان کو شروع کے دن ہی بہت ہی زیادہ اہمیت ملنے لگی اور خاص لوگوں کو یہاں پر دفن کیا جانے لگا۔ جنت البقیع میں بہت سی قبریں ایسی بھی موجود ہیں کہ جن کے اوپر نہ کوئی نام اور نہ کوئی خطبہ لگا ہوا اور کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ یہ قبر کس کی ہے۔ اس قبرستان میں داخل ہونے کا ایک مرکزی دروازہ موجود ہے جو کہ باب البقیع کہلاتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک ویڈیو سامنے آئی ہے کہ جس کے اندر جنت البقیع میں قبر کھودنے کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے اور مردہ زندہ ہو گیا تو یہ ویڈیو کیا ہے اور اس کا معاملہ کیا ہے، آج اس پر تفصیل سے بات کی جائے گی۔ میرے دوستو، مردے کے زندہ ہونے کی حقیقت کیا ہے، یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے اور اس کی من مرضی کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ فلمی کہانی اور ڈراموں کے اندر جو جواب آپ کو دیے جاتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، انہیں کون سچ مانتے ہیں اور انہیں کون جھوٹ مانتے ہیں، یہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں۔ کچھ لوگ سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ کیا یہ جادو ہے، کیا کوئی ایسی طاقت بھی موجود ہے کہ لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اگر اسلام کے مطابق بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ ہو سکتے ہیں اور اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ معجزہ بھی دیا ہوا تھا، وہ اللہ کے حکم سے مرنے والوں کو زندہ کیے جاتے تھے۔ لیکن تاریخ میں ایک نام سامنے آتا ہے جس کو لجارس سنڈروم کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، دراصل یہ آدمی وہ تھا جس کو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مرنے کے بعد بھی زندہ کر دیا تھا۔ اس شخص کا نام لجارس تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو یہ معجزہ عطا کیا جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے ایک مردہ شخص لجارس کو زندہ کیا تو اس کا نام جدید سائنس نے لجارس سنڈروم رکھ دیا۔ اب 2013 میں ایک واقعہ پیش آیا جو کہ ایک بچے کو پہلے مردہ ڈکلیئر کر دیا گیا اور بعد میں وہ بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس طرح کے کئی واقعات رپورٹ ہونا شروع ہو گئے، لیکن ان کی سچائی کیا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ 2013 میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں ایک ڈاکٹر نے ایک بچے کو پیدا ہوتے ہی مردہ قرار دے دیا، لیکن سرجری کے دوران اس بچے کا دل حرکت کرنا بند کر دیا۔ اس کی وجہ سے اس کے پورے جسم میں خون پھیلنا رک گیا۔ ڈاکٹر کی طرف سے اس بچے کو مردہ قرار دے دیا گیا، لیکن بنیادی طور پر غلطی یہ ہوئی کہ ڈاکٹر نے اس بچے کے دماغ کا سی ٹی اسکین نہیں کیا، کیونکہ بعد میں یہ پتا چلا کہ دماغ کو خون پہنچ رہا تھا۔ درجہ حرارت جب نارمل ہوا تو اس بچے کے جسم میں خون پہنچنا شروع ہو گیا اور یہ بچہ زندہ ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس طرح کے کئی واقعات اور بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا جس میں 14 لوگ جان سے چلے گئے۔ ان تمام لوگوں کی نماز جنازہ پشاور میں ادا کر دی گئی، لیکن دفنانے کے بعد ایک بڑی صورتحال پیدا ہوئی۔ جب 13 لوگوں کی تدفین کر دی گئی تو شہراب نامی ایک شخص ان مرے ہوئے لوگوں میں شامل تھا۔ اس کا جسم ہلنے لگا، لوگ فوری طور پر ڈرنے لگے اور اس کو ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ وہاں پہنچ کر وہ پھر سے مر گیا۔ چنانچہ جب اس کو ایک تابوت میں بند کر دیا گیا تو اندر سے تابوت کو اس مردے نے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ وہاں موجود سب لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ تابوت کھولا گیا تو شہراب کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور وہ زندہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر سے اسے ہسپتال لے جایا گیا اور اس کی وہاں پر موت واقع ہو گئی اور پھر اس کو واپس دفنا دیا گیا۔ شہراب کے رشتہ داروں نے یہ مان لیا کہ اسپتال کی لاپرواہی کی وجہ سے شہراب کی موت ہو چکی ہے، لیکن دراصل ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ دراصل یہ
وہی لیجارس سنڈروم ہوتا ہے جس کے تحت مردہ کچھ وقت کے لیے زندہ ضرور ہوتا ہے لیکن اس کی زندگی بچائی نہیں جا سکتی۔ لیکن اس موقع پر لوگ ڈر کر اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس مردے پر کوئی جادو ہو گیا ہے یا اس میں کسی جنات کا سایہ ہو چکا ہے۔ بعض دفعہ تو لوگ اس سے دور ہٹ جاتے ہیں اور اسے ہسپتال تک نہیں لے جاتے اور چند منٹ بعد اس کی موت پھر سے واقع ہو جاتی ہے۔ البتہ جب شہراب کے کیس میں شہراب کو ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ چند ہی لمحوں کے بعد اس کی مکمل طور پر موت ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا، اور اس کے بعد اسے واپس قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، اسی طریقے سے ایک اور واقعہ سامنے آتا ہے۔ ایک بادشاہ نے کسی شخص کو خوش ہو کر اس کو اس بات پر اختیار دے دیا کہ وہ سورج کے ڈوبنے تک جتنی زمین پر دوڑ لگائے گا وہ زمین اس کے نام کر دی جائے گی، یعنی کہ وہ اس کی ہو جائے گی، اور اگر وہ شرط مکمل نہ کر سکا اور سورج غروب ہو گیا تو اسے زمین کا کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو کسی بھی بادشاہ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی پیشکش تھی۔ یہ شخص چل پڑتا ہے اور دوڑتے دوڑتے اسے ظہر ہو جاتی ہے۔ اب اس کا خیال آیا کہ واپسی کا چکر شروع کر دیتا ہوں، مگر پھر اسے لالچ آ گیا اور اس نے سوچا کہ تھوڑا اور دور نکلتا ہوں، تھوڑا آگے اور جا کر واپس آ جاؤں گا تاکہ زیادہ زمین حاصل کر سکوں، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت وادی ہے۔ چنانچہ اس شخص کا واپس آنے کا وقت کافی دیر سے ہوا، اور جب وہ واپس پہنچا تو یوں لگا کہ سورج اس کے ساتھ ڈھلنا شروع ہو گیا، اور وہ جتنا تیز چلتا ہے سورج بھی اسی طرح سے ڈھلتا جا رہا تھا۔ عصر کے بعد سورج ڈھلنے کے بجائے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پگھلنا شروع ہو گیا۔ پھر اس نے سورج کو دیکھتے دیکھتے دوڑنا شروع کر دیا، کیونکہ اب اس کو سب کچھ ہاتھوں سے چھوٹتا ہوا نظر آنے لگا۔ اپنے ہاتھوں سے سب کچھ پھسلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اب وہ اپنی لالچ کو کوس رہا تھا کہ میں کتنا گھٹیا ہوں، اگر میں ظہر کے وقت ہی واپس آ جاتا تو اب تک میں اپنا دائرہ مکمل کر چکا ہوتا، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ دوڑتے دوڑتے اس کی سانس پھول رہی تھی، مگر وہ تھا کہ صرف دوڑتا ہی چلا جا رہا تھا۔ آخر کار سورج ڈھل گیا تو وہ شخص اس طرح سے گرا کہ اس کا سر اس کے جیتنے کی لکیر کو بالکل اس طرح سے چھو رہا تھا، اور اس کے پیر واپسی کے دائرے کو مکمل کر رہے تھے، اور یوں اس کی لاش نے دائرہ مکمل کر لیا۔ جس جگہ وہ گرا تھا اسی جگہ اس کی قبر بنا دی گئی، اور قبر پر خطبہ لگا دیا گیا جس پر ایک بہت ہی بہترین تحریر لکھی گئی۔ اس قبر کے خطبے پر لکھا گیا کہ اس شخص کی ضرورت بس اتنی سی جگہ تھی جتنی جگہ پر اس کی قبر موجود ہے، لیکن یہ شخص پوری دنیا کے اندر چکر کاٹنے کی خواہش رکھتا تھا اور پوری زمین کو حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ پیارے دوستو، دراصل یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ انسان کو چند گز زمین کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی ساری زمین پر قبضہ کر لے۔ پیارے دوستو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، اور انسان نے اپنے دائرے کو بہت بڑا کر لیا، اپنی ضرورت سے زیادہ چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگا۔ انسان کے لیے یہ ایک لمحہ رک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی آخرت سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔